اس مرتبہ 2020 میں عاشورے کا روزہ کب رکھیں گے، انگریزی مہینے کے اعتبار سے کون سے ڈیٹ میں ہم رکھیں گے، کون سی تاریخ میں رکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور اس روزے کی نیت ہم کیسے کریں گے، نیت پہ بہت ضروری بیان بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے، عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم الحرام کو۔ 10 محرم کا جو دن ہوگا اور جو رات ہوگی اس کو عاشورے کا دن اور عاشورے کی رات کہتے ہیں۔ اب اس روزے کو جو طریقہ رکھنے کا یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ کہ ہم 3 دن روزہ رکھیں، کیونکہ اصل روزہ تو 10 محرم کا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ لیجیے کہ بات کو اچھی طرح سے، 10 محرم کو اصل روزہ ہے کیونکہ وہی عاشورے کا دن ہے، لیکن غیروں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہم عاشورے کا روزہ ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے اور روزہ ملا لیں گے۔ اسی لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم 9 محرم، 10 محرم اور 11 محرم 3 دن روزہ رکھیں، یا یہ اگر نہ ہو سکے ہم سے کم ہم 2 دن رکھیں۔ 2 دن اس طرح رکھیں کہ 9 محرم اور 10 محرم تو 2 دن روزہ ہو گیا، یا پھر 10 محرم اور 11 محرم 2 دن اس طرح روزہ رکھیں۔ صرف اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا بغیر کسی عذر کے یہ کراہت سے خالی نہیں، مکروہ ہے، کیونکہ اس میں غیروں سے مشابہت ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے تو صرف اور صرف 10 محرم کا بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب سمجھیے کہ تاریخ اور ڈیٹ کیا ہے انگریزی مہینے کے اعتبار سے۔ انگریزی مہینے کے اعتبار سے اس مرتبہ 2020 میں اگست کے مہینے کی 30 تاریخ میں 10 محرم الحرام ہے۔ وہ کہاں کے لیے؟ وہ ہمارے، کیونکہ میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، انڈیا میں، ہندوستان میں ہے اور پاکستان میں ہے، سری لنکا ہے، ان ممالک میں یہ ڈیٹ ہے۔ لیکن جہاں پر فرق آ جاتا ہے، جیسے سعودی عربیہ میں اور ہندوستان میں تاریخ میں کبھی کبھی 1 دن 2 دن کا فرق آتا ہے، تو وہ لوگ وہاں کے اعتبار سے آپ اپنے حساب سے کریے، اور ہندوستان کے بعض جگہوں میں بھی جو ہے اس طرح کا فرق آ جاتا ہے، تو چاند کے اعتبار سے فرق آتا ہے۔ اس ڈیٹ کو ہر جگہ کے لیے میں نہیں بتا رہا ہوں، پوری دنیا کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کے اعتبار سے جہاں پر اس طرح ایک ہی تاریخ رہتی ہے وہاں کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جب 30 اگست میں 10 محرم ہے تو ہم کو جو روزہ رکھنا ہے وہ 29 اگست میں اور 30 اگست میں اور 31 اگست میں 3 دن روزہ رکھنا ہے، یا پھر کم سے کم 29 اگست اور 30 اگست کا روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ روزہ جو ہے کوئی ضروری فرض نہیں ہے، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، ہاں رکھیں گے تو بہت ثواب ملے گا۔ اس پر میری ایک مستقل ویڈیو تفصیل سے موجود ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں، اسی چینل پہ موجود ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھے اس روزے کی نیت کیسے کریں گے۔ نیت کہتے ہیں القصد بالقلب، دل میں سوچ لینا، دل میں ارادہ کر لینا، بس وہی نیت ہے۔ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں اگر آپ زبان سے ادا کر لیں گے تو یہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ اب اگر آپ اردو میں کرنا چاہیں تو کئی طریقے ہیں اس روزے کے لیے۔ آپ صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تب بھی آپ کا روزہ ہو گیا۔ آپ اگر صرف اتنا سوچ لیں گے، زبان سے ادا کر لیں گے، کہہ دیں گے کہ میں عاشورے کا روزہ رکھتا ہوں، تب بھی ہو گیا۔ میں محرم کا روزہ رکھ رہا ہوں، تب بھی ہو گیا۔ میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں، تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ کسی بھی طرح آپ نیت کر سکتے ہیں، دل میں سوچ لینا میں روزے دار ہوں، روزہ رکھنے والا ہوں، روزہ رکھوں گا، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے آپ ارادہ کر سکتے ہیں اردو میں بھی۔ عربی میں اگر کرنا چاہیں تو جیسے انا اصوم للہ تعالی، ایک طریقہ یہ ہے، اور اسی طرح دوسرا ہے بصوم غد من صوم عاشوراء، اور اسی طرح بصوم غد من شہر اللہ المحرم۔ اس طرح آپ جو ہے عربی میں بھی کر سکتے ہیں جیسے رمضان میں آپ کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیے گا، جو عاشورے کا روزہ ہے، اگر آپ کسی وجہ سے سحری نہیں کر سکے، سو کر رہ گئے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کا ارادہ پہلے سے روزہ رکھنے کا تھا تو ایسی صورت میں آپ کچھ کھائیے مت، پیئے مت، ایسے رہیے، آپ کا روزہ بالکل ہو جائے گا۔ سحری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں ضرور سحری کرنی چاہیے کیونکہ یہ سنت ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے سحری چھوٹ گئی لیکن روزہ رکھنے کا پہلے سے ارادہ تھا، تب بھی آپ کا روزہ درست ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے اس روزے کی فضیلت حاصل کر سکیں، روزہ رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔